سلطان آج بیس بدل کر بازار میں گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا چہرہ مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا اور اپنا حلیہ بھی ایسا بنا رکھا تھا کہ کوئی بھی انہیں پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ اس عظیم سلطنت کے سلطان ہیں، اور ان کے بیچ موجود ان کے ہر ایک عمل پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سلطان یہ دیکھ کر پرسکون تھے کہ ان کی رعایا واقعی پرسکون ہے، کہیں کسی طرح کی بھی الجھن یا بد امنی موجود نہیں ہے۔ سب لوگ اپنی روزمرہ کے معمولات میں مصروف تھے کہ جب سلطان ایک بازار کا موڑ مڑے، وہاں لوگوں کا کافی رش تھا، اور شور میں ایک ایسی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی کہ سلطان ٹھٹک کر مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ سلطان دراز قد، مضبوط جسامت کے مالک تھے، اس بھیڑ میں بھی منفرد انداز رکھتے تھے۔ جب پلٹ کر ایک جانب کو دیکھا تو ایک ضعیفہ ہاتھ اٹھا کر صدا بلند کر رہی تھی، سوال کر رہی تھی، مگر کوئی بھی اس پر دھیان نہیں دے رہا تھا۔ سلطان نے جب لوگوں کا اس کے ساتھ اتنا برا رویہ دیکھا تو خود آگے بڑھے اور اس ضعیفہ کی جانب بھیڑ کاٹ کر جانے لگے۔ لوگ اس کی باتوں کو یوں نظر انداز کر رہے تھے جیسے اس کے سوال کا جواب دینا مناسب ہی نہ سمجھتے ہوں۔ سلطان اس تک پہنچے، لیکن تب تک وہ ٹھوکر کھا کر گرنے والی تھی، مگر سلطان نے اس ضعیفہ کو تھام لیا۔ یوں سہارا ملنے پر اس نے فوراً سلطان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا، جسم میں درجہ حرارت کافی بڑھا ہوا تھا۔ تل ملائے ہوئے انداز میں نظر اٹھا کر اس نقاب پوش کو دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، بیٹا کوئی میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا، تم ہی دے دو۔ لوگ میرے سوال پر یوں مجھے دھتکار دیتے ہیں جیسے میں کوئی ان کی نظر میں کھلونا ہوں۔ سلطان نے اس ضعیفہ کو سہارا دیا تھا اور پھر پکڑ کر ایک جانب کو لے جانے لگے۔ ایک بڑے پتھر پر اس ضعیفہ کو بٹھا دیا۔ سامنے ایک دکان تھی جہاں پر پانی سے بڑا مٹکا رکھا ہوا تھا۔ سلطان اپنے ہاتھوں سے پانی ڈال کر لائے اور ضعیفہ کو دینے لگے۔ ضعیفہ کا سانس اکھڑا ہوا تھا، وہ ہانپ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود کہنے لگی کہ مجھے پانی نہیں پینا، مجھے بس میرے سوال کا جواب چاہیے۔ بس بیٹا تم اس نیکی کی بجائے میرے سوال کا جواب دے دو۔ سلطان گھٹنوں کے بل اس عورت کے قدموں میں بیٹھ چکے تھے، پھر کہنے لگے، جی فرمائیے کس سوال کا جواب چاہیے آپ کو۔ اس عورت نے ایک گہرا سانس خارج کیا، پھر کہنے لگی، سلطان۔ اس عورت کے منہ سے سلطان سن کر سلطان ایک پل کو ہڑبڑا سے گئے تھے، کہیں یہ ضعیفہ سلطان کو پہچان تو نہیں چکی تھی کہ بیس بدل کر لوگوں کے بیچ موجود شخص سلطان ہی ہے۔ لیکن اگلے پل عورت کہنے لگی، مجھے سلطان سے ملاقات کرنی ہے، مجھے سلطان کے دربار کا پتہ چاہیے، میری نظر کمزور ہے، مجھے ٹھیک سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، نہ جانے کہاں تک میں سفر طے کرتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہوں، بس صرف اور صرف اس لیے کہ سلطان سے مل سکوں۔ لیکن یہاں پر لوگ اس قدر مصروف ہیں کہ پچھلے 2 دن سے میں یہاں پر لوگوں سے سوال کر رہی ہوں کہ مجھے سلطان کا پتہ چاہیے، لیکن کوئی بھی مجھے بتانے کو رضامند نہیں۔ کوئی دائیں جانب اشارہ کرتا ہے، کوئی بائیں جانب، اور کوئی اس قدر مشکل طریقے سے بتاتا ہے کہ میں بھول جاتی ہوں۔ کوئی بھی مجھے سلطان کے دربار تک چھوڑنے کو تیار نہیں۔ سلطان نے یہ سنا تو انہیں شدید غصہ آیا۔ ان کی رعایا میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو ایک بوڑھی ضعیفہ کے ساتھ اس طرح کا عمل کر رہے تھے۔ بہرحال سلطان نے اس ضعیفہ کو اٹھایا، کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں سلطان کا دربار کہاں ہے، میں آپ کو خود وہاں پر چھوڑ کر آ جاتا ہوں، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے آپ سلطان سے کر لینا۔ عورت سلطان کو ڈھیروں دعائیں دینے لگی، اور پھر سلطان نے وہاں پر ایک سواری منگوائی اور اس عورت کو اس سواری پر بٹھایا۔ سواری والے سے کہا کہ اس خاتون کو سلطان کے دربار تک پہنچا دیا جائے۔ وہ عورت جو اپنے حلیے سے ایران کی رہنے والی لگتی تھی، ایک پل کو چونک کر پھر سلطان سے کہنے لگی، بیٹا کہیں تم بھی میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے، جیسے یہاں پر آنے کے بعد باقی لوگ کر رہے تھے۔ لیکن سلطان کہنے لگے، نہیں، میں اپنے رب کا نیک بندہ ہوں، جانتا ہوں کہ میں نے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، میں کسی کے ساتھ بھی منافقت نہیں رکھتا۔ اس عورت نے سر کو ہلکی جنبش دی جہاں اس عورت کی سواری چلی تھی، اور وہیں دوسری جانب سلطان بھی اپنے شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر اس سواری سے بھی پہلے دربار پہنچ چکے تھے۔ وہ خفیہ راستہ جانتے تھے جس کے ذریعے وہ دربار جلد پہنچ سکتے تھے، اور پھر انہوں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور اپنے دربار میں جا کر براجمان ہو کے درباری حیران تھے۔ جب انہیں خبر ملی کہ سلطان دربار میں تشریف فرما ہے تو سبھی بوکھلا اٹھے تھے، کیونکہ سب کو آج ہی اطلاع دی گئی تھی کہ سلطان دربار نہیں لگائیں گے۔ لیکن پھر ان کی اچانک آمد پر سب لوگ ہی تیز تیز قدم اٹھاتے بوکھلاتے ہوئے دربار میں پہنچ چکے تھے۔ لیکن تب تک اس عورت کی سواری بھی دربار میں پہنچ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی دربار کی دیواروں کو چھوتے ہوئے آگے بڑھی، پھر ایک جانب کو رک کر دربانوں سے کہنے لگی کہ کیا یہ سلطان کا دربار ہے؟ میں سلطان سے بہت ضروری گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ وہ دربان پہلے ہی عورت کے آنے کے بارے میں جان چکے تھے۔ ایک دربان آگے بڑھا، اس عورت کو تھام کر آگے تک لے کر آیا۔ جیسے اس نے اپنی آنکھوں سے
سلطان کو دیکھا تو اگلی پل اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ آنسو آ چکے تھے۔ بلند آواز میں کہنے لگی، سلطان محترم، اپنی بارگاہ میں میرا سلام قبول کیجیے گا۔ آپ نہیں جانتے آپ تک پہنچنے کی خاطر میں نے کتنے کٹھن سفر طے کیے ہیں۔ میں ایران کی خاتون ہوں جو انتہائی پیچیدہ مسئلے پر آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ کے پاس وقت ہے؟ آپ میری روداد سنیں۔ سلطان اگلے پل اپنی نشست سے اٹھے، کہنے لگے، وعلیکم السلام، آئیے تشریف رکھیے اور سنائیے کیا سنانا چاہتی ہیں۔ ایسا کون سا مسئلہ درپیش آ گیا جو آپ ایران سے یہاں تک چلی آئیں؟ کیا وہاں کے قاضیوں نے آپ کے مسئلے پر غور و فکر نہیں کی؟ اتنا سننا تھا کہ وہ عورت خاموش سی ہوگی، کہنے لگی، سلطان، میرا مسئلہ ہی ایسا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کے علاوہ کسی اور سے ذکر بھی کروں۔ جو کچھ میری اولاد نے کیا، اگر آپ کے علاوہ کسی اور کے کانوں تک بات پہنچی تو سوائے شرمندگی اور ضلالت کے میرے مقدر میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ سلطان اس کی باتوں سے تجسس میں مبتلا تھے، اس سے استفسار کرنے لگے کہ کیا کیا ہے تمہارے بیٹے نے، لیکن وہ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، نہیں سلطان، میں اپنا مسئلہ آپ سے اکیلے میں بیان کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے مسئلے پر آپ کے علاوہ کسی اور کو بات کرنے کا موقع ملے۔ یوں سلطان نے اگلے ہی پل اشارہ کیا تو دربار خالی ہو چکا تھا، وہاں پر سوائے اس عورت کے اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو سلطان نے اپنے شاہی طبیب کو بلوا کر ایک ایسی دوا اس عورت کو دی کہ جس کے چند قطرے ہی آنکھوں میں ڈالنے کے بعد اس کی آنکھوں میں بصیرت کچھ بہتر ہو چکی تھی۔ پھر وہ عورت کچھ دیر بعد اپنی روداد سلطان محترم کو سناتے ہوئے کہنے لگی، سلطان، مجھ پر ایسی قیامت ٹوٹ پڑی کہ آپ کو بتاتے ہوئے بھی مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ جب تک آپ سے اس معاملے کا ذکر نہیں کروں گی تب تک یہ مسئلہ حل بھی تو نہیں ہو سکتا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ ضعیفہ رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی، سلطان محترم، میرا شوہر اس وقت وفات پا گیا تھا جب میری بیٹی میری کوکھ میں تھی۔ پہلا بیٹا دنیا میں آیا تو شوہر یہی خواہش ظاہر کرنے لگا کہ مجھے زیادہ اولاد کی تمنا نہیں ہے، ہاں بس یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹی عطا کر دے جس کے میں خوب ناز نخرے اٹھاؤں۔ یوں دوسری مرتبہ حاملہ ہوئی تو میں بھی یہی دعا کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی عطا کرے، لیکن شاید میرے شوہر کو اپنی بیٹی دیکھنا نصیب ہی نہیں تھا۔ وہ بیٹی کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ شوہر کے جانے کا صدمہ مجھ پر ایسا ہوا کہ جیسے ہی شوہر کا جنازہ گھر سے نکلا تو میں ٹھوکر کھا کر منہ کے بل زمین پر گری۔ وقت سے پہلے میں نے ایک بچی کا جنم دے دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں خوش ہوں یا روؤں، کیونکہ میری بیٹی اس دنیا میں تو آ چکی تھی لیکن میرا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میرے شوہر نے بیٹی کا جو نام تجویز کیا تھا میں نے اپنی بیٹی کو وہی نام رکھا۔ بڑی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ آخر کوئی کب تک میری مدد کرتا؟ میں نے اکیلے ہی اپنے دونوں بچوں کو پروان چڑھایا۔ میری بیٹی جیسے جیسے بڑی ہونا شروع ہوئی تو مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ یہ باقی بچوں سے مختلف ہے، نہ چل پھر سکتی ہے، نہ کچھ سن سکتی ہے، قوت گویائی تو تھی ہی نہیں، بس کچھ کہتی تو دیکھ کر مسکرا دیتی۔ طبیبوں نے بھی کہہ دیا کہ میری بچی ذہنی اور جسمانی معذور ہے، تاحیات ایسے ہی رہے گی۔ جس پل میں ٹھوکر کھا کر گری تبھی میری بچی میں یہ نقص لگ چکا تھا۔ میں اپنی بیٹی کا مستقبل سوچ سوچ کر بہت روتی رہتی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر مجھ پر قیامت تو تب ٹوٹی جب میرا لڑکا میرے ہاتھوں سے نکلنے لگا اور غلط ہاتھوں میں پڑ چکا تھا۔ بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے وہ کافی بگڑ چکا تھا، اس کی عادتیں خراب ہو چکی تھیں۔ وہ علاقے کے اوباش اور اپنی عمر کے بڑے لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا۔ وہ تب تک ہی میری بات سنتا رہا جب تک اس کی نظر میں میرا کچھ احترام موجود تھا، لیکن جب وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے لگا اور کما کر لانے لگا تو میں اسے ڈانٹنا جھڑکنا بھی چھوڑ چکی تھی، کیونکہ میں بھی اب بوڑھی ضعیفہ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ میں اب کچھ کما کر لا سکوں۔ میرے اور میری معذور بیٹی کا بوجھ وہی اٹھایا کرتا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹنا جھڑکنا تو کم کر دیا تھا، لیکن پھر بھی سمجھاتی رہتی کہ اپنے پیسوں کو حرام کاموں میں ضائع مت کرو، تم ایک نیک باپ کی اولاد ہو۔ وقت نے بھلے باپ کا سایہ تمہارے سر سے چھین لیا، لیکن اگر آج تمہارا باپ زندہ ہوتا اور تمہارے سروں پر موجود ہوتا تو یقیناً اسے ہرگز یہ بات پسند نہ ہوتی کہ تم اس طرح کی حرکتیں کرتے پھرو اور اپنے پیسوں سے اپنے مفت خور دوستوں کو عیاشیاں کرواؤ۔ یہ سن کر میرا بیٹا میری بات کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا، اسے میری باتوں سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ ایک روز تو حد ہی ہو گئی، آدھی رات کو جب میرا بیٹا گھر آیا تو نشے میں دھت تھا۔ اسے نشے میں دھت دیکھ کر میرا تو کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے بیٹے کو کچھ نہ کہا کہ اگر یہاں پر شور مچایا تو علاقے والوں کو پتہ چل جائے گا اور پھر نہ جانے میرے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اگلی صبح میرا بیٹا نیند سے بیدار ہوا تو میں اسے مارنے لگی، اسے ڈانٹنے لگی کہ یہ تم نے کیا کیا، ایک حرام مشروب کو کیوں ہاتھ لگایا؟ ارے کہاں کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں جو تم ایسے نکلے؟
میں نے روتے ہوئے اپنے سر سے چادر اتاری اور اپنے بیٹے کے پیروں میں رکھنا چاہی تھی کہ جب بیٹے نے میرے ہاتھ پکڑ لیے، کہنے لگا ایسا مت کرو، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ یہ شراب نہیں پیوں گا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں رونے لگی، کہنے لگی گھر میں تمہاری جوان جہاں بہن ہے، اگر تمہاری ایسی حرکتیں ہیں تو کل کو کوئی تمہاری بہن کے ساتھ بھی غلط کر سکتا ہے، تم ہی ہمارا واحد سہارا ہو، بری حرکتوں کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر میرا بیٹا خاموش ہو چکا تھا، شاید اسے پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ میں نے اسے اس حالت میں آتے ہوئے گھر نہ دیکھا۔ وہ اپنی بہن سے بھی بہت محبت کرتا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا، جب بھی باہر سے آتا تو اپنی بہن کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ضرور لے کر آتا۔ لیکن ایک روز جو راز مجھ پر کھلا، میری روح کانپ کر رہ چکی تھی۔ محلے کی ایک عورت روتی پیٹتی میرے گھر کے باہر آئی، چیخ چیخ کر محلے والوں کو اکٹھا کرنے لگی۔ ہر سو ایک شور سا برپا ہو گیا۔ وہ عورت اپنا سر پیٹ رہی تھی، بال نوچ رہی تھی، رو رو کر کہنے لگی میرے بیٹے نے اس کی بیٹی کی عزت تار تار کر دی ہے۔ یہ سن کر میرا وجود کانپ اٹھا۔ میں اسے کہنے لگی تم غلط کہتی ہو، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، وہ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، وہ ایک بہن کا بھائی ہے۔ لیکن میری بات تو کسی نے سنی نہیں تھی۔ وہ عورت چیخ چیخ کر لوگوں کو بتانے لگی کہ اس کا بیٹا میری بیٹی کی عزت کو خراب کر چکا ہے۔ اس عورت نے اپنی اولاد کی تربیت ہی نہیں کی، اسے عورتوں کا احترام سکھایا ہی نہیں۔ یوں ہر عورت یہی کہنے لگی کہ ہم نے خود کتنی مرتبہ اس کے بیٹے کو آوارہ لڑکوں کے ساتھ دیکھا ہے، یقیناً یہ گناہ اس کے بیٹے نے کیا ہوگا، لیکن کیسی ہٹ درم ماں ہے، اپنے بیٹے کے گناہوں پر پردہ ڈال رہی ہے۔ ہر کوئی میرے خلاف جملے کسنے لگا اور میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اور شام کو جب میرا بیٹا گھر آیا تو مجھے کافی چپ چپ دکھائی دیتا تھا، شاید مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اگلی پل میں اسے پکڑ کر اس کے منہ پر کتنے تھپڑ مار چکی تھی۔ اسے کہنے لگی کہ تم نے کیا سوچ کر یہ سب کچھ کیا؟ اپنے ماں باپ کی عصمت کا ایک مرتبہ بھی خیال نہیں آیا جو کسی اور کی عصمت دری کرنے کے لیے چل پڑے؟ کیا یہی دن دیکھنا باقی رہ چکا تھا میری زندگی میں؟ مگر سلطان محترم، میرے بیٹے نے جب یہ سنا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا، مجھ سے بدتمیزی سے بات کرنے لگا، بار بار یہی کہنے لگا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کی عزت کو یوں بڑے مجمع میں نیلام نہیں کرے گی۔ میں نے اپنے بیٹے کو اس کے مرحوم باپ کی قسم دے کر کہا کہ دوبارہ یہ گناہ مت کرنا، لیکن بجائے میری بات کو سمجھنے کے وہ غصے سے مجھ سے لڑتا جھگڑتا گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ میری معذور بیٹی اپنے آپ کو بستر سے گرا چکی تھی، جیسے تیسے چلتی ہوئی دروازے کی جانب جانے لگی تاکہ اپنے بھائی کو روک سکے، لیکن میرا بیٹا یہ گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ مجھے لگا تھا کچھ دیر بعد لوٹ آئے گا، لیکن پہلے دن، پھر ہفتے، پھر مہینے گزر گئے، لیکن میرا بیٹا واپس نہیں آیا۔ رو رو کر میری آنکھیں سوج چکی تھیں۔ میری بیٹی اب بالکل خاموش رہنے لگی تھی، کبھی جو مسکرا دیتی تھی، اب تو میری بیٹی مسکرانا بھی بھول چکی تھی۔ ایک مہینہ گزر گیا، میرا بیٹا واپس نہیں آیا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میں نے جیسے تیسے لوگوں کے گھر جھاڑو لگا کر چھوٹے موٹے کاموں میں مدد کروا کر گھر خرچ چلانا شروع کر دیے۔ کوئی کھانے کو ایک وقت کا کھانا دے دیتا تو وہی پہلے میں اپنی بیٹی کو کھلاتی اور پھر خود کھاتی۔ بیٹی کی یاد میں رو رو کر میری آنکھوں کی بینائی ختم ہونے لگی۔ بس یہی دعا کرتی کہ میرا بیٹا جہاں ہو بس سلامت ہو، میرے اللہ اسے ہدایت دے دے، وہ واپس آ جائے۔ میرا دھیان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہنے لگا۔ ایک رات میں اپنے بستر پر سو رہی تھی، میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے ہی نوافل میں مصروف تھی اور رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ جو میرے پیروں میں سوجن آنے لگی تو میں جائے نماز سے ہٹ کر ایک جانب کو بستر بچھا کر لیٹ گئی۔ میں گہری سوچ میں تھی جو مجھے اپنی بیٹی کے رونے کی اور سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہو۔ وہ ٹھیک سے رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ گھر میں گپ اندھیرا تھا۔ جیسے میں نے اپنی بیٹی کی سسکیوں کو سنا تو بیٹی کو آواز دی، لیکن میری آواز دینے پر بیٹی کی سسکیاں ایک دم سے آنا بند ہو گئی، شاید وہ خاموش ہو چکی تھی۔ بہرحال میں نے جب تک دیا جلایا، بیٹی کی جانب دھیان دیا، وہ لحاف میں منہ لپیٹے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ میں نے بھی صرف ایک اتفاق ہی جانا اور لیٹ گئی، لیکن کچھ ہی روز بعد مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میری بیٹی کی طبیعت میں واضح فرق آنے لگا ہے۔ میری بیٹی کھوئی کھوئی سی رہنے لگی تھی، کبھی جو ہر وقت اس کی نظریں بھائی کی متلاشی رہتی تھیں، مگر اب اکثر اس کے چہرے پر ایک رونق اور مسکراہٹ سی رہنے لگی۔ وہ مجھے ہنستی ہوئی دکھائی دیتی، خود سے ہی سرگوشی نما انداز میں بات کرتے دکھائی دیتی، لیکن اصل ماجرا تو تب بگڑا جو میں نے اپنی بیٹی کا پیٹ پھولا ہوا محسوس کیا۔ وہ دبلی پتلی سی اور انتہائی حسین تھی۔ ایک دم سے اس میں آنے والا یہ بدلاؤ مجھے گھبرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اسے اکثر متلی آتی رہتی اور کہہ بھی کر دیا کرتی۔ پھر اس کا پھولا ہوا پیٹ دیکھ کر مجھے کچھ انہونی کا احساس ہونے لگا۔ میں اپنے پڑوس میں ہی رہنے والی ایک دائی کو لے آئی
کہ میری بیٹی کو دیکھو اسے کون سی بیماری لاحق ہو چکی ہے۔ ایک دم سے اس کا وجود سوجنا شروع ہو چکا تھا، کہیں اسے کوئی خطرناک بیماری تو نہیں لگ گئی۔ لیکن دائی نے جیسے ہی میری بیٹی کو دیکھا اور اس کی نبض چیک کی، پھر پیٹ کو دبا کر دیکھا تو جو بات بولی، میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ سلطان محترم، وہ کہنے لگی میری بیٹی تو حاملہ ہے۔ یہ سن کر تو میرا پورا وجود کانپ گیا، میں وہیں زمین پر گر گئی۔ پہلے بیٹا بدنام کر کے میری بیٹی تو اٹھ کر خود پانی تک نہیں پی سکتی تھی، یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیسے ہوا؟ میں نے دائی اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی خدارا کسی کو کچھ مت بتانا۔ میں اپنی بیٹی سے سوال کرنے لگی لیکن وہ کچھ بول کر بتا نہیں رہی تھی۔ میں نہیں جانتی میری بیٹی کے ساتھ یہ گناہ کس نے کیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ میری بیٹی اور میں ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں، پھر کون ایسا شخص آیا جو میری بیٹی کی عصمت پامال کر گیا اور میں یوں بے خبر سوتی رہی۔ سلطان محترم، میں نے دائی کو اپنے شوہر کی آخری نشانی ایک سونے کی انگوٹھی دے کر اسے خاموش رہنے کا کہا ہے، لیکن میں نہیں جانتی یہ بات کب تک چھپی ہوئی رہ سکتی ہے اور نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ اگر میری بیٹی نے اولاد جنم دے دی ہے تو پھر میرے شوہر کی جو تھوڑی بہت عزت بچی ہے وہ بھی ملیا میٹ ہو جائے گی۔ سلطان میری مدد کیجیے، میں بہت پریشان ہوں، نہ جانے کون میری بیٹی کے ساتھ یہ گناہ کر گیا ہے۔ سلطان ساری حقیقت سن چکے تھے۔ وہ عورت تو سچ مچ دکھوں کی ستائی ہوئی تھی، اس کی تو ساری زندگی آزمائشوں سے گزر چکی تھی، زندگی کا ایک پل بھی ایسا نہیں تھا جب اس نے سکون لیا۔ سلطان کو سب سے زیادہ غصہ اس کے بیٹے پر تھا، اور پھر یہ بیٹی، آخر کون تھا جو بیٹی کے ساتھ گناہ کر گیا تھا؟ سلطان کچھ دیر سوچ میں گم رہے، پھر ساتھ ہی کھڑے ایک سپاہی کو اشارہ کیا اور اسے ایک تھیلی میں اناج لانے کا کہا۔ جب اس عورت نے اناج کا سنا تو اگلے پل کہنے لگی سلطان محترم، مجھے اناج نہیں چاہیے، مجھے بس انصاف چاہیے، بتائیے میرا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ سلطان نے اس عورت کو دلاسا دیا اور کہنے لگے جو میں کہوں گا تمہیں وہی کرنا پڑے گا، اگر تم ایسا کرو گی تو تمہارا مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا۔ وہ عورت مان چکی تھی، سلطان کو ڈھیروں دعائیں دے رہی تھی۔ جب ایک سپاہی اناج کے دانے لے آیا، سلطان نے پوٹلی اس عورت کو پکڑائی اور پھر فرمانے لگے کہ یہ اناج کے دانے تم جا کر اپنی چھت پر پھیلا دینا۔ ان دانوں کو چھت پر پھیلانے کے بعد اپنی بیٹی کو ان دانوں پر سیدھا لٹا دینا، تمہیں خود بخود ہی علم ہو جائے گا کہ رات کو کون تمہاری بیٹی کے پاس آتا ہے۔ یہ سن کر عورت حیران ہو چکی تھی، مگر اسے کیسے پتہ چلنے والا تھا اناج کے دانوں پر عورت کو لٹا کر کیا اس خبیث شخص کا نام لکھا ہوا دکھائی دے دیتا؟ وہ عورت کئی سوالات ذہن میں لائے ہوئے تھی، بول کر سلطان سے کچھ کہنا بھی چاہتی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموشی سے اسی سواری میں بیٹھ کر اپنے گھر کے لیے روانہ ہوگی کہ سلطان نے جو کہا ہے وہی ٹھیک ہوگا۔ اب حقیقت بہت جلد کھل کر میرے سامنے آ جائے گی۔ وہ ایرانی بیوہ ضعیفہ جب سلطان کے محل سے نکلی تو سلطان نے اپنے 2 سپاہیوں کو اس کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ اندازہ لگا سکیں کہ یہ عورت رہتی کہاں پر ہے۔ اس کے بعد سلطان نے کچھ معاملات حل کیے اور پھر اپنا بیس بدل کر شاہی سواری میں بیٹھے اور اس علاقے کی جانب نکل آئے جس میں وہ عورت رہتی تھی۔ جب ایک جنگل سے سلطان محترم کا گزر ہوا تو انہوں نے اپنا لباس تبدیل کر لیا تھا۔ وہ بالکل اس لباس میں آ چکے تھے جو لباس عام طور پر ایرانی علاقوں میں پہنا جاتا تھا۔ سلطان اپنے چہرے کو مخصوص نقاب میں ڈھکے ہوئے اس گاؤں میں آ چکے تھے جہاں پر وہ عورت اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ سلطان کے ذہن میں کڑی سے کڑیاں ملتی جا رہی تھیں، لیکن بغیر کسی ثبوت کے وہ اس معاملے کو حل نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی کسی پر الزام لگا سکتے تھے۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا جب سلطان اس محلے میں پہنچے۔ سب سے پہلے قریبی مسجد میں جا کر سلطان نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد چہل قدمی کرنے کے لیے اس محلے میں نکل آئے۔ اس کے بعد اس گھر کے قریب آئے جہاں پر سلطان محترم کے پاس آنے والی وہ بوڑھی عورت رہتی تھی۔ سلطان محترم دور سے ہی دیکھ سکتے تھے کہ وہ عورت کیسے چھت پر اناج گرا رہی تھی۔ سلطان محترم کو اب بس رات کا انتظار تھا کہ رات ہوتے ہی وہ شخص سامنے آنے والا تھا جو کہ اس عورت کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ وہ عورت بھی بڑی مطمئن دکھائی دیتی تھی، اشاروں میں کئی مرتبہ اپنی بیٹی سے سوال کر چکی تھی کہ بتا بیٹی، تیرے ساتھ یہ گناہ کس نے کیا ہے؟ کون ہے جو تیرے ساتھ یہ غلطی کر چکا ہے؟ لیکن وہ ذہنی مریضہ تھی، آخر کیسے منہ سے بول کر کچھ بتا پاتی؟ بس ہنس پڑتی یا منہ پھیر دیتی۔ اسے تو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ جیسے ہی اندھیرا چھانے لگا تو جیسے تیسے وہ بوڑھی عورت اپنی بیٹی کو چھت پر لے آئی۔ چھت پر لانے کے بعد جہاں پر اس نے اناج کے دانے بچھا رکھے تھے وہاں پر اپنی بیٹی کو لٹا دیا۔ بیٹی کو چت لیٹنے کا کہا اور سختی سے تنبیہ کی کہ اپنی جگہ سے بالکل مت اٹھنا، یوں ہی لیٹی رہنا۔ بیٹی بھی ان دانوں پر لیٹ چکی تھی۔ سلطان محترم اپنے سپاہیوں کے ساتھ آس پاس موجود تھے۔ 2 سپاہی گھر کی پچھلی جانب چھپ کر کھڑے تھے جبکہ سلطان محترم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اب اس گھر میں کیا ہوتا ہے۔ آدھی رات ہو چکی تھی کہ جو کچھ ہوا دیکھ کر سلطان محترم کے پیروں کے نیچے سے بھی زمین نکل چکی تھی۔
ایک شخص گلیوں سے چھپتا ہوا دیواروں کا سہارا لیتا آگے بڑھ رہا تھا، بار بار گلیوں میں مڑ کر دیکھتا کہ کہیں اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر اگلے پل گھر کے عقب سے وہ بڑی مہارت سے دیوار پر چڑھنے لگا، گویا چمگادڑ کی طرح اپنے پیر دیواروں میں چسپاں کرتا ہوا چھت تک آیا ہو۔ جیسے ہی چھت پر پہنچا تو چھت پر اناج کے دانے بکھرے ہوئے تھے۔ ایک پل کو اس کے پیروں میں وہ دانے چبھے تھے، کیونکہ وہ اناج کم اور نکیلے کنکر زیادہ تھے۔ وہ گرتے گرتے سنبھل چکا تھا، لیکن جب چھت پر دیوں کی روشنی میں اس نے ذہنی معذور لڑکی کو پڑے دیکھا تو ایک پل کو وہ رک گیا اور پھر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نقاب پوش کو دیکھ کر وہ لڑکی بھی مسکرا اٹھی تھی، چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی اور اگلے پل اس کے سینے سے لگ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آنے والا شخص اس صفتاد کے لیے تیار نہیں تھا اور اسے یہ کمرے کی چھت ہی پڑی مل جائے گی۔ عین اسی وقت مشالیں لے کر سپاہی وہاں پر آ گئے۔ سیڑھیوں کے نیچے چھپ کر بیٹھی ہوئی وہ بوڑھی عورت بھی اوپر آ چکی تھی اور اگلے پل سلطان محترم بھی وہاں پر وارد ہو چکے تھے۔ وہ شخص چاروں طرف سے گھیرا جا چکا تھا۔ جب اس عورت نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو اس کا ہاتھ اپنے سینے پر گیا تھا، کیونکہ یہ تو اس کا وہی اپارا بیٹا تھا۔ بیٹے کو دیکھ کر وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بیٹے کو مارنے لگی کہ کس سے پوچھ کر تم نے اس گھر میں قدم رکھا، جانتے بھی ہو تمہارے جانے کے بعد تمہاری بہن کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا۔ لیکن سلطان نے اگلی پل عورت کو خاموش کروا دیا تھا، سب کو خاموش رہنے کا کہا اور پھر سواری منگوا کر سب سے کہا کہ وہ صبح میرے دربار میں پیش ہو۔ اگلی صبح وہاں پر وہ بوڑھی عورت اور اس کے دونوں بچے موجود تھے۔ لڑکا سر جھکا کر کھڑا تھا۔ سلطان نے سب سے پہلے سوال اس ایرانی عورت کے بیٹے سے کیا کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ اگر تم نے ذرا بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو تمہارا سر در سے جدا کر دیا جائے گا۔ سلطان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا سا گیا، پھر کہنے لگا سلطان میری ماں کو مجھ سے ذرا بھی اعتبار نہیں، بھلے ہی میں کچھ غلط حرکتوں میں پڑ چکا تھا، لیکن جو میری ماں نے اپنے سر سے چادر اتار کر میرے پیروں پر رکھنا چاہی تو میں نے وہیں پر قسم کھا لی کہ میں سدھر جاؤں گا۔ میں جی جان لگا کر محنت کرنے لگا، ہر بری لت چھوڑ دی، لیکن ایک روز گھر آیا تو ایک کمینی عورت کے کہنے پر آ کر میری ماں مجھ پر الزام لگانے لگی کہ میں عورتوں کی عصمت دری کر رہا ہوں۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں گھر چھوڑ کر چلا گیا، سوچ لیا کہ بس اپنی ماں کا چہرہ تک نہیں دیکھوں گا۔ ہاں البتہ میری بہن مجھے جان سے بڑھ کر عزیز تھی، مجھے اپنی بہن کی یاد آتی تو میں یوں ہی چھت سے پھلانگ کر آتا اور اپنی بہن سے ملتا۔ یہ حقیقت تو کھل چکی تھی۔ وہ عورت پھر رونے لگی، لیکن سلطان نے اسے یہی سوال کیا کہ اگر تم عورتوں کی عصمت دری نہیں کر رہے تھے تو وہ عورت تم پر الزام کیوں لگا رہی تھی؟ اس عورت کے بیٹے نے گہری سانس خارج کی، کہنے لگا وہ عورت انتہائی برے کردار کی مالک ہے۔ جب بھی میں کام کے لیے جاتا وہ راستے میں مجھے کھڑی ملتی، مجھے گناہ کے لیے اکساتی، لیکن جب میں انکار کرتا تو کہتی وہ مجھے زمانے بھر میں بدنام کر دے گی۔ وہ مجھے خفیہ مراسم کی دعوت دیتی تھی، لیکن جب میں نے انکار کیا تو جان بوجھ کر وہ میری ماں کو میرے خلاف بھڑکانے کے لیے آ گئی۔ سلطان نے ان دونوں ماں بیٹیوں کو بلایا۔ سلطان کے سامنے یہ راز کھل چکا تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹیاں اچھے کردار کی مالک نہیں ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا۔ جب شاہی حکیم کو اس لڑکی کی تشخیص کرنے کا کہا تو یہ بات سامنے آئی کہ اس لڑکی کے پیٹ میں بیماری ہے، جس کی وجہ سے اس کا پیٹ سوجتا جا رہا ہے۔ اگر بروقت علاج نہ کیا گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یوں شاہی حکیم کے زیر نگرانی جب اس معذور لڑکی کا علاج ہوا تو وہ صحت یاب ہو چکی تھی۔ سلطان نے اس عورت سے کہا کہ تمہارا بیٹا بے گناہ ہے۔ دوستو شک بہت بری بیماری ہے، ایک مرتبہ اس کا بیج دل میں بو دیا جائے تو اسے نکالا نہیں جا سکتا، لیکن ہمیں دوسروں کی باتوں میں آ کر پتھر پر لکیر سمجھنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے لوگوں کی باندھی کی پٹی ہٹا کر اپنی آنکھوں سے بھی حقیقت دیکھیں۔ بعض دفعہ وہ سچ نہیں ہوتا جو لوگ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ عورت روتے ہوئے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا چکی تھی اور پھر سلطان کا شکریہ ادا کرتی اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ دوستو روزانہ ایک نئی سچی کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔